بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مجاہد کا سلام آپ دوستوں کی خدمت میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں آپ دوستوں کا جو مجھے دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج جو ہے نا میں لائیو آنے کا ایک خاص مقصد تھا، تو لائیو آنا میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ لائیو پہ تمام جو ہے وہ طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، ادروائز میں ذرا اس سے گریز ہی کرتا ہوں۔ تو آج میں ایک دل خراش واقعہ جو ہے وہ آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس میں سے انشاءاللہ ہم جہاں جہاں پہ ہیں وہاں پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ میرا جو زیادہ تر وقت ہے وہ ٹریننگ میں گزرتا ہے۔ تو آج ضلع شیخو پورہ کا ایک اسکول تھا، اس اسکول میں ٹریننگ کروانے کے لیے گیا۔ جو موضوع تھا وہ ٹیچنگ میتھڈ تھا۔ تو جب ان کے پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چائے پانی جو ہے وہ پلائی۔ اتنے دنوں میں اتنی ہی دیر میں جو ہے نا وہ ایک خاتون ان کے آفس میں جو ہے نا وہ رونما ہوئی۔ تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے پرنسپل صاحب سے السلام علیکم کیا اور ٹیچر کا نام لیا کہ فلاں ٹیچر سے جو ہے نا وہ میں ملنا چاہتی ہوں، فلاں ٹیچر کہاں پہ ہے۔ تو جب وہ آئی تو اس کے جو چہرے کا تو اثر تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آئی۔ تو میں پرنسپل صاحب سے بیٹھا جو ہے وہ بات کر رہا تھا، تو پرنسپل صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے نا ساتھ والی جو کلاس ہے وہی ہے۔ وہ ٹیچر نے پرنسپل آفس سے تھوڑا سا باہر نکلا، جب وہ اسکول کے جو اندر کی طرف دروازہ تھا وہاں پہ وہ گئی تو اس ٹیچر کو جو ہے نا اس نے سامنے دیکھ لیا، ڈور کے بالکل جو ہے نا اوپر آدھی کلاس جو تھی وہ اندر تھی اور آدھی کلاس باہر تھی۔ وہ خاتون نے نا وہ ٹیچر پہ حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو آیا اس نے ٹیچر کو بکا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ دوستو صرف اس خاتون نے تھپڑ نہیں مارا، باقی سب کچھ کر لیا۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے پرنسپل صاحب ویسی ہی آواز سن رہے تھے، ویسے ہی جذبات یقیناً وہ رکھتے ہوں گے جیسے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس خاتون نے ٹیچر کے ساتھ بہت جو ہے نا وہ غلط لہجہ، غلط الفاظ اور کم وزن جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے۔ تو دوستو جب وہ عورت تھک گئی یا بول کے وہ جو ہے وہ اس کی انرجی کم ہو گئی، تو وہ ٹیچر کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ آپ بچوں سے پوچھ لیں، میں نے آپ کے بچے کو کچھ نہیں کہا، بچوں سے پوچھ لیں۔ یہ بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جو وجہ انہوں نے بتائی کہ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کچھ نہیں کہا آپ کے بچے کو۔ بچہ بھی چھوٹا تھا، کچھ 6-7 سال کا۔ میں نے نہیں کہا، لیکن وہ وجہ تھی کہ ماں جو تھی وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ ٹیچر کی پوری جو ہے نا وہ عزت پامال کر کے جب پرنسپل آفس میں آئی تو پرنسپل صاحب نے ان کو پانی کا گلاس پلایا اور خود بھی معذرت پیش کی۔ جب اس خاتون نے پانی پیا اور پانی پینے کے 2 منٹ بعد وہ خاتون خاموش ہوئی تو میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے اور ان کے کتنے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں۔ تو پرنسپل صاحب نے اس وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب وہ خاتون چلی گئی اس کے ساتھ میری کو 2-4 باتیں ہوئیں۔ جب وہ خاتون چلی گئی شرمندہ ہو کر، جب وہ خاتون گھر کو گئی تو میں نے پرنسپل صاحب کو پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے اور وجہ کیا ہے اس کی یہ ساری۔ انہوں نے کہا جی ان کے 6-7 ہمارے پاس جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں، تو سر ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی چوڑی تمہید انہوں نے باندھی۔ میں نے اس ٹیچر کو بلایا جو وہ بچی تھی جو تازہ اس ماں کا شکار ہوئی تھی، اس ظلم کا جو ہے وہ حصہ بنی تھی۔ میں نے اس ٹیچر کو بلایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی کا گلاس دیا اور میں نے کہا میری بہن بات کیا ہوئی ہے۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ پھر جب میں نے تصدیق کی، پہلے نمبر پہ وہ بات بڑی نہیں تھی، دوسرے نمبر پہ ٹیچر کا 1% بھی قصور نہیں تھا، 1% بھی مجھے ٹیچر کا قصور اس بات پہ نظر نہیں آیا۔ تو پرنسپل صاحب جو تھے مجھے تو وہ بالکل بھی کوئی مرد نہیں لگا، مجھے کوئی اس میں انسانیت نہیں لگی۔ تو میں نے اس کو بھی کہا کہ بھی آپ نے
یہ اسکول نہیں کھولا ہوا، آپ نے یہاں پہ جو ہے نا یہ بجتی کا اڈا کھولا ہوا ہے۔ تو دوستو وہاں پہ ایک ٹیچر کی بےعزتی نہیں ہوئی دوستو، تمام ٹیچر کی ہوئی۔ دوستو وہاں ایک بچے کی بربادی نہیں ہوئی، ہم سب کے بچوں کی بربادی ہوئی۔ دوستو وہاں ایک ماں ایک ٹیچر کی نظر میں نہیں گری، بلکہ میں اور آپ سارے ٹیچر گر گئے ہیں۔ تو میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ بھائی جان یہ آپ کے پیسے ہیں جو آپ نے مجھے دیے ہیں ٹریننگ کے لیے، میں آپ کے اسکول میں ٹریننگ نہیں کرواؤں گا۔ میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ سر جی تمہیں ٹریننگ دی نہیں، تمہیں سوٹے دی لوڑ ہے، ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ टीचर ਦੀ ही रिस्पेक्ट बरकरार नहीं रख सकते। अगर मैं स्कूल्स का प्रिंसिपल हूँ तो मेरे दोस्तों या आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो टीचर की वजह से हैं। एक क्लास में अगर प्ले या नर्सरी में एक टीचर गायब हो जाए ना तो क़यामत पूरे स्कूल में आ जाती है। और जो प्रिंसिपल बड़ी बड़ी बातें करता है ना अपनी चेयर पे बैठ के, उसको 25 बच्चे पढ़ाने पड़ जाए तो उसको मौत पड़ जाती है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सब जो स्कूल वाले हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर हैं या प्राइवेट सेक्टर के टीचर हैं, टीचर होता है, वो गवर्नमेंट का हो वो प्राइवेट का हो, चाहे वो प्ले क्लास को पढ़ाने वाला हो चाहे वो PhD को पढ़ाने वाला हो, टीचर ही होता है। टीचर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट होती है जितनी कि लो क्वालिफाइड की होती है या हाई क्वालिफाइड की होती है, दोनों की सेम होती है। तो दोस्तों जब जिस तरह आप सारे वाक़यात सुनते हैं کہ جی استاد کی رسپیکٹ کا ایک معاملہ، استاد کی جو ہے وہ عزت افزائی کا ایک معاملہ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کے جو ہے وہ ساتھ پیش آیا، پھر آپ کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ بات کوٹ کرتے ہیں مولوی میر حسن صاحب اور علامہ اقبال صاحب کا جو آپس میں معاملہ تھا رسپیکٹ کا تھا۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر میرے ساتھیوں امام غزالی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ٹیچر کو رسپیکٹ کس طرح دی۔ تو دوستو معاشرہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے موشن کی قدر کرتا ہے۔ سب سے بڑا موشن آپ کی قوم کا پولیٹیشین نہیں ہے، سب سے بڑا موشن جو ہے وہ لیڈر، سب سے بڑا جو آپ کے لیے عزت کا مقام، سب سے بڑا جو آپ کے لیے عزت کا مقام ہے، جس کی رسپیکٹ آپ کے اوپر واجب ہے، وہ دوستو استاد ہے۔ اگر کوئی بندہ استاد کی قدر نہیں کرتا تو پھر قوم وہی بنتی ہے جس کا اور میں اور آپ سارے حصہ ہیں۔ تو اگر آپ پرنسپل ہیں تو اپنے ٹیچرز کی عزت کو برقرار رکھیں، خدا کا واسطہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ کا ہے خواہ وہ پرائیویٹ کا، ٹیچرز کی رسپیکٹ کو برقرار رکھیں۔ اور پیرنٹس کے لیے جو میرا دوسرا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ والدین آپ کے بچے کا بیڑا گرک کب سب سے بہترین آپ کے بچے کا جو بیڑا گرک ہونے کا وقت ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر آپ آمنے سامنے ہوتی ہیں اور بچہ درمیان میں ہوتا ہے۔ بچہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے یہ بہت اہم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں ان پڑھ ہے، میرا باپ ان پڑھ ہے، میری ماں جو ہے وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو میری ٹیچر بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ جو میری ٹیچر ہے وہ تو میری ماں کے سامنے جو ہے وہ دنگ ہو گئی ہے، میری ماں کے سامنے میری ماں نے میرے باپ نے ایسی باتیں کی کہ میری ٹیچر جو ہے وہ اللہ کی سپرد ہو گئی ہے، وہ تو بالکل خاموش اور ایسے ہو گئی ہے جیسے انا للہ کی آخری مراحل میں وہ گزر رہی ہے۔ تو دوستو ساری زندگی آپ کا بچہ اس ٹیچر سے نہیں پڑھے گا۔ عزیز والدین، اگر آپ اپنے بچے کے اساتذہ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اگر آپ علم والوں کی قدر نہیں کریں گے، اگر آپ کے گھر میں علم اور علم سے جڑے معاملات کی قدر نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ بہترین بچہ نہیں بن سکتا۔ یہ آج میری بات پلے باندھ لیجئے گا، مت سوچئے گا کہ آپ کا بچہ کل کلاں کو بڑا آدمی بن کے آپ کو دکھائے گا، نئی ڈگری زیادہ لے لے گا، 20ویں گریڈ کا بھی ہو جائے گا تو کیا اس کا بگاڑ لینا کسی نے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بچہ آپ کا مہذب تب بنے گا جب آپ مہذب بنیں گے۔ آپ کے بچے کا بیڑا گرک اس دن ہوتا ہے جس دن آپ اور ٹیچر مد مقابل آ جاتے ہیں، جس دن بچے کو یہ لگ جاتا ہے کہ میرا ٹیچر کمزور ہے، جس دن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ٹیچر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس دن آپ کے بچے کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر والدین اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں، اتنے ہی کوالیفائڈ ہیں، اتنے ہی انہیں دین اور دنیا کی سمجھ ہے تو دوستو اپنے بچے صبح سے اسکول نہ بھیجیں، گھر پڑھائیں، ذمہ داری کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو پورا کریں
کہ آپ انہیں بہتر جو ہے نا وہ اس ماں باپ کے روپ سے نکل ٹیچر کے روپ میں نظر آئیں، آپ ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ پرنسپل صاحبان خدا کا واسطہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے ٹیچرز کی قدر کریں۔ اگر آپ ٹیچر کی قدر نہیں کریں گے معاشرہ آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ بچے جب آپ سے باہر نکلیں گے تو جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی اس انداز سے نہیں پہچانیں گے جس انداز سے پہچاننے کا حق ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں اس کو ہمیشہ اپنے بچے کے تعلیم و تربیت کے لیے اچھے استاد کا جو ہے نا انتخاب کرنا چاہیے۔ اچھے استاد کا انتخاب کر کے پھر اس کی رسپیکٹ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو جتنا مرضی شور ڈال لیں آفیسر، جتنا مرضی شور ڈال لیں ٹرینرز، جتنا مرضی رولا ڈال لیں جو ہے پرنسپل صاحبان، جتنا مرضی رولا ڈال لیں ہیڈ ماسٹر کہ بھئی ہمارا بھی ایک ٹائٹل ہو، ہمارا بھی ایک لوگو کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگو ایک کار کے شیشے پہ، ایک پجارو کی پشت پہ، ایک موٹر سائیکل کے مڈگارڈ اور اس کے میٹر پہ تو اویزاں ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھیوں اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ سے بڑا لوگو کون سا ہے؟ آپ سے بڑا لوگو اس دنیا میں کون سا ہے کہ ٹیچر جس راستے میں جائے وہاں ادب سے لوگ کھڑے ہوں۔ جب ٹیچر اپنا معیار خود گرا دے گا اس کی قدر کوئی نہیں کرے گا۔ جب اس کی ویلیو ڈکریز ہو جائے گی تو مت یہ سمجھے کہ زمانہ اس کی قدر کرے گا، نہیں کرے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیچنگ وہ واحد شعبہ ہے جس کا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے کہ پیسہ نہ ہو۔ ٹیچنگ وہ واحد شعبہ ہے، پریچنگ وہ واحد شعبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا آؤٹ پٹ آپ کو اچھا کھانا نہ ہو، اچھا گھر میسر نہ آئے، لیکن ٹیچنگ کا جو اصل مقصد ہے میرے ساتھیوں، جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسپیکٹ ہے۔ ٹیچنگ کا آؤٹ پٹ رسپیکٹ ہے۔ ٹیچنگ ایک ان پٹ ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ رسپیکٹ ہے۔ ٹیچنگ ایک مکمل جو ہے وہ ضابطہ ہے، یہ ایک شعبے کا نام نہیں ہے، یہاں سے تمام لوگوں نے جنریٹ ہونا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے معیار کو بہتر کریں۔ اگر آپ پرنسپل ہیں تو ساتھیوں اپنے سے جڑے لوگوں کی عزت کروانا سیکھیں۔ 500 700 1000 روپے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے رزق آپ کا وسیع کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو میرے دوست ماں اور باپ کے روپ میں میری بات کو سن رہے ہیں یا دوستوں کی وجہ سے سنیں گے، ساتھیوں اپنے استاد کی عزت کرو، چاہے وہ ہمارے اسکول میں بچہ پڑھا لو۔ اگر آپ کا بچہ ٹاٹ والے اسکول میں بھی پڑھا ہے تو فکر نہ کیجئے گا، کل کلاں کو وہ آپ کو وہ دے گا جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔ ادروائز بڑے اسکول میں آپ کا بچہ آفیسر بن کے جائے گا، بڑا بن کے جائے گا، لیکن ٹیچر سے کچھ نہیں سیکھ کے آئے گا۔ تو مجھے آج کے اس واقعے سے جو ہے وہ بڑی تکلیف پہنچی، تو میں نے اس پرنسپل صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا غیر معمولی سا رویہ اختیار کیا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ سے ایگری نہیں ہوں، میں بالکل آپ کے اسکول میں ٹریننگ نہیں کرواؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے ٹریننگ کروانے کی۔ بھائی جان آپ نے مجھے ٹیچرز کے لیے بلایا، آپ کی تو ٹریننگ خود ہونے والی ہے۔ آپ ایک ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پیرنٹس کو بھی ڈیل کرنا ہے، آپ نے ٹیچرز کو بھی ڈیل کرنا ہے، اپنے بچے کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور آپ سے ایک ماں ڈیل نہیں ہوئی۔ لیٹ سپوز اگر ٹیچر کی غلطی بھی تھی، میں 2 منٹ کے لیے یہ بات رکھ لیتا ہوں کہ ٹیچر کی غلطی تھی، لیکن رائٹ کیا تھا؟ وہ ماں پرنسپل صاحب کو بتاتی، وہ پرنسپل صاحب اور وہ ماں ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھتے، ٹیچر سے پوچھتے، اگر ٹیچر خدا نخواستہ رانگ تھی تو انہیں بڑے ادب سے کہتے کہ آپ کی مہربانی ہے بہتر کرے۔ اگر ٹیچر ٹھیک تھی تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ رویہ صحیح ہو یا غلط ہو، یہ غلط ہے۔ تو ساتھیوں اگر آپ والدین ہیں تو استاد کی قدر کریں، ادروائز آپ کا بچہ کل کلاں کو آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ وہ بہترین انسان، بہترین معاشرے کا شہری بن کے آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ پرنسپل ہیں تو دوستوں اپنے سے جڑے اساتذہ کی رسپیکٹ کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اسکول کو پروموٹ کرنے کے جو ہے وہ 4 میجر تویز ہیں۔ تویز سے مراد شارٹ کٹ ہیں۔ پہلا کیا؟ ٹیچرز کی رسپیکٹ۔ دوسرا کیا؟
टीचर्स की ट्रेनिंग, तीसरा क्या मेहनत, चौथा क्या जिद्दत। ये 4 फार्मूले, ये 4 टेक्निक्स लगा दें, आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे साथ वही होता है कि हमारे स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है और जब स्कूल से बाहर जाती है तो हमारे भी वो रास्ते में आड़े आती है। क्यों? उसकी वजह क्या होती है कि वो हमसे इंस्पायर नहीं होती, वो अपने 2-4-5 हज़ार की खातर फिल वक्त जो है ना वो हमें बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो फिर हमें वो छोड़ती नहीं है। तो संगियो, अगर आप प्रिंसिपल हो तो अपने स्टाफ की इज़्ज़त करें। बच्चे अल्लाह ताला तादाद आपकी ज़रूर बढ़ा देगा, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं पूछा करता हूँ कि आपने स्कूल क्यों बनाया, वजह क्या है मेन जी, तो एक जवाब मिलता है क्या है जी, टीचर जी खिदमत। तो दोस्तों खिदमत कम हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े बच्चे हों खिदमत का अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर भी ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर भी ठीक है। तो टीचर्स को जो है ना इसकी इज़्ज़त को पामाल ना करें, वरना कल कला को आप अच्छा टीचर ढूंढते रहेंगे और ये लोग अपना दामन बचाने के लिए छुप जाएंगे और अपने आप को इस तरह गोशा नशीन कर लेंगे कि हमें ढूंढ के भी अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा। और अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों की तलीम व तरबियत की खातर, अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों की ज़िंदगी की बेहतरी की खातर, बच्चों की नशोनुमा की खातर, अपने बच्चों की मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली ग्रोथ की खातर अच्छे टीचर का इंतखाब करें, फिर उसकी रिस्पेक्ट करें। बिल्डिंग्स दे के हम जो फ़ैसले करते हैं फिर उसका यही होता है जो ख़मीज़ाम वसीयत कौम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ भी आप हैं, जिस शक्ल में भी हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, आप पेरेंट्स की शक्ल में हैं, आप पुलिस ऑफिसर की शक्ल में हैं, आप लायर हैं, किसी भी शक्ल में हैं, दोस्तों अगर आज जिस सीट पे डॉक्टर मुजाहिद बैठा है या आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं दोस्तों, वो उस्ताद की मरहून मिन्नत है। अगर उस वक्त उस्ताद ने हमें बताया, समझाया, पढ़ाया, डांट डपट, डराए धमकाया, ये सारा कुछ ना किया होता तो हो सकता है कि आज मेरा और आपका ये लेवल ना होता। मत ख्याल कीजिए कि आज हमारी जो ज़बानें हैं वो कैंची से ज़्यादा तेज़ चलती हैं, आज हमारी अदाओं से सूरज तलू हो रहे हैं, आज हम बोलते हैं तो बातों का ताना बाना बुन जाता है। नहीं 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 नहीं, कल को सोचें कि जब आपको बोलना नहीं आता था तो आपको बोलना किसने सिखाया, जब आपका नाक आपके होंठों तक पहुंचा था तो मोहब्बत से किसने साफ़ किया, जब आपने 100 बार को लफ्ज़ पूछा तो आपको किसने बताया। दोस्तों जब आपके पास पैसे नहीं थे कंटीन पे चीज़ लेने के लिए तो आपको मोहब्बत से पैसे किसने दिए, अगर आप दूर से सफ़र करके आ रहे तो अपनी बाइक के पीछे किसने जगह दी। दोस्तों अगर कहीं भी कोई मामला होता है तो देर पा या करीब आपको एक ही हस्ती नज़र आएगी, वो क्या है, उस्ताद। तो अपने उस्ताद की कदर करना सीखें। अपने मुआशरे को अगर आपने बेहतर बनाना है तो इस सतून को, इस मीमार को बेहतरीन करना पड़ेगा। देखिए आप एक घर तमीर करवाने के लिए लगाते हैं जी एक मिस्त्री साहब को, आप एक वक्त का खाना आप उसे बेहतरीन बना के खिलाते हैं, फिर उसे 1400-1500 रुपया जो उसकी लेबर की कास्ट है आप वो बड़े अदब से उसे देते हैं, फिर कितने कितने दिन उसके पीछे जो है ना चक्कर लगाते हैं, फिर सुबह 9 बजे उसे चाय भी देते हैं, दोपहर 12 बजे शिकंजी भी देते हैं, खाने के बाद 1 बजे 1 घंटे रेस्ट में उसे फिर चाय पिलाते हैं। क्यों? यार मिस्त्री है। तो दोस्तों इस मिस्त्री से भी बड़ा एक मिस्त्री है, वो कौन है? वो उस्ताद जितने आपके बच्चे की तरबियत करनी है। तो अपने उस्ताद की कदर करें, वरना ये बदलने वाला नहीं है। ये मत ख्याल कीजिएगा कि ऊपर से आएगा, नहीं। पुनीरी बच्चे हैं, जो आज का करप्शन करने वाला बंदा कल का वो स्टूडेंट था। चंद दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी कि एक टीचर जो था वो पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर गिला कर रहा था एक हॉस्पिटल के बारे में, तो सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए थे। तो मैंने उनको बड़े अदब से ये बात अर्ज़ की कि मेरे दोस्त, मैंने उनको इनबॉक्स जब ये किया कि मेरे दोस्त, आज ये जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, आज ये डिस्पेंसर है, नर्स है, डॉक्टर की शक्ल में है, वाइट बॉय की शक्ल में है, सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में है, रिसेप्शन पे को बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये जो लोग थे ना, ये कल को हमारे तालिब इल्म थे। ये जो गुजरा हुआ कल है ना, तब ये बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काश के इन बच्चों में हमने तब अखलाकियात कूट कूट के बड़ी होती, अगर हमने दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, इस शेर का अमली जामा उन्हें पहनाया होता।
کاش کہ جب وہ ہمارے پاس تھے تو تب ان بچوں کو ہم نے سرو ٹو نیشن، سرو ٹو پیپل سکھایا ہوتا، ہم نے مخلوق کی سیوا سکھائی ہوتی۔ تو دوستوں مشکات شریف ایک حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل جو ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کھانا کھلاؤ، اچھی اخلاق سے پیش آؤ، اور اسے بھی سلام کرو جسے جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے آپ نہیں جانتے۔ تو جس اسٹیج پہ ہیں اپنے موشن کی قدر کریں، اپنے ٹیچرز کی قدر کریں۔ آج جو پنیری میرے اور آپ کے اسکول میں ہے دوستو، یہ کل بڑی فصل تیار ہونی ہے، یہ کل کا آفیسر بننا ہے، کل کا جج بننا ہے، کل کا جو ہے وہ انجینئر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اگر میں نے آج سے کمٹمنٹ سکھائی ہوگی، آج میں نے اس کی ویلیوز کو امپروو کیا ہوگا، تو کل کلاں کو مجھے ایک مسکراتا، ایک ہنستا، ایک خوبصورت سا معاشرہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب نے جنہوں نے دوستوں نے سنا، بہت شکریہ، اس پہ ضرور عمل کیجیے گا اور اس پیغام کو دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ کوئی نہ کوئی دوست اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کی زندگی میں چار چاند لگ جائے اور ہمارا مشن پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ السلام علیکم۔